السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم وعلیکم الله الرحمن الرحيم، السلام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاہدین اکرام، معزز سامعین، یہ ہماری مجلس اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو جاننے کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، اور اسی کتاب کا مسابقہ رکھا گیا ہے جیسے آپ لوگوں کو اطلاع ہے، اور اس میں جو لوگ بھی شریک ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ اس کتاب کا مسابقہ قریب ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کتاب کو پوری طرح نہ پڑھ سکے وہ کم سے کم جو ہے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ لے اور سن لے، تاکہ اس کتاب کے سلسلے میں انہیں علم بھی ہو جائے اور کمپٹیشن میں، مسابقے میں شریک ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ کتاب ہے جس کا نام اسلامی عقیدہ اور اس کے منافی امور، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں علامہ شیخ بن باز، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، جو اس مملکت سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ در حقیقت یہ چند تقاریر کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے تقریباً 70 صفحے کی کتاب ہے، چھوٹے سائز کی، اور اس میں جو ہے شیخ کی کچھ تقاریر کو جمع کر دیا گیا ہے، اور یہ سب جو ہے ایک مسلمان اس کا صحیح عقیدہ کیا ہو اس سلسلے میں یہ تقاریر ہیں، اور اس کو کتابی شکل میں دے دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور پوری کتاب کا ہمیں ایک سرسری جائزہ لینا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا۔ تو در حقیقت صحیح اسلامی عقیدہ جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بنیاد کو وہ حاصل کرے، اس بنیاد کے بارے میں اس کو صحیح جانکاری ہو، اور شرعی دلائل سے اور صحیح دلائل سے، قرآن حدیث کی دلائل اور واضح جو آیات اور احادیث ہیں ان سے ہم جو ہے کس طرح کا عقیدہ رکھیں، اور صحیح عقیدہ کیا ہو ایک مسلمان کے لیے، اس سلسلے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور وہ عمل پر عمل کرتا چلا جائے لیکن عقیدہ اس کا صحیح نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس کا قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کسی نے ایمان کے روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں بڑا ہی گھاٹے میں ہوگا۔ تو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم ایمانیات پر یقین رکھیں، ارکان ایمان کو تسلیم کریں، ارکان ایمان پر ہم جو ہے ایمان لائیں۔ اور وہ ارکان ایمان کیا ہے جس کو احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر ہونے پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں جو ہے صحیح عقیدے کی بنیاد ہیں، اور اس بنیاد کے اندر اگر کوئی انسان خامی رکھتا ہے تو اس خامی کو دور کرنا چاہیے، اور ان عقائد کے ان مسائل میں اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو تو اس کو درست کرنا چاہیے، ورنہ عین ممکن ہے کہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں۔ تو اب یہ عقیدہ اگر ہم دیکھیں گے تو ارکان ایمان کے اعتبار سے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
वलाकिन अलबिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और मलाइका पर और अल्लाह के नाजिल की हुई किताब पर और इसके पैगम्बरों पर ईमान लाए। तो यहाँ पर ये 5 अरकान ईमान अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाए हैं। और एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, इन्ना कुल्लु शैइन खलक़नाहु बिक़दर, कि हमने हर चीज़ को तकदीर के साथ हमने पैदा किया। तो ये 6 हदीसें जो है, ये 6 अरकान ईमान कुरान से भी साबित हैं और कई अहादीस भी हमें बतलाती हैं कि ये अरकान ईमान ये 6 हैं। और इसमें सबसे वाज़ेह हदीस जो है और सबसे अहम तरीन हदीस जो इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में ज़िक्र किया है सही मुस्लिम के अंदर, और वो है हदीस जिब्रील के नाम से। हम सब जानते हैं कि हदीस जिब्रील के नाम से ये मशहूर है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं, सहाबा के दरमियान में बैठते हैं और आप सवालात करते हैं दीन के सिलसिले में। तो उसमें एक सवाल ये भी होता है कि मल ईमान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के अरकान गिनवाते हैं, फरमाते हैं अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला। यही 6 अरकान ईमान जो मैंने आपको बताया और कुरान से भी जो साबित हैं, वही 6 अरकान ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बतलाते हैं, जिसको सुनकर जिब्रील कहते हैं सदक़त, आपने बिल्कुल सच कहा। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह ने भी ये 6 अरकान ईमान को अपनी किताब में बतलाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इसका जिक्र किया है और जिब्रील अमीन के ज़रिए से भी उसकी तस्दीक हुई है। अब सवाल ये है कि अल्लाह पर ईमान जो सबसे पहला रुकन है ईमानियात का, इन 6 अरकान ईमान में सबसे पहला क्या, अल्लाह पर ईमान लाना। तो वो किस तरह हम ईमान लाएं? तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं और इबादत का मुस्तहिक वही अकेला अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने उसी इबादत की खातिर अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया है, यहाँ तक कि इंसान और जिन को भी अल्लाह ताला ने उसी गर्ज से पैदा किया है कि वो लोग उसकी इबादत करें। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंस को जो पैदा किया है वो सिर्फ मेरी बंदगी के लिए उन्हें मैंने पैदा किया है कि वो मेरी ही बंदगी करें। और इस मफहूम की और भी बहुत सारी आयात मौजूद हैं और इसी मकसद को वाज़ेह करने के लिए और यही जो है इबादत अल्लाह ही की हो, ये पैगाम बताने के लिए अल्लाह ताला ने अपने कई रसूलों को भेजे हैं और किताबों के नाजिल करने का मकसद भी अल्लाह ने वही रखा है। तो इस इबादत की हकीकत ये है कि तमाम मरासिम अबूदियत जिनके ज़रिए से लोग इबादत करते चले आए हैं, जैसे दुआ है, खौफ खाना है, उम्मीद रखना है, नमाज है, रोज़ा है, क़ुरबानी है, नज़र व नियाज है, ये जितनी किस्म की इबादतें हैं ये सब जो है अल्लाह के साथ खालिस इंसान कर दे और जो अल्लाह की अज़मत व जलाल के सामने इंतहाई खुशू व खुज़ू इख्तियार करे। और कुरान करीम का बेशतर हिस्सा अगर हम देखें तो इसी बुनियादी अक़ीदे के मुताल्लिक़ नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया फ़अब्दुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहि दीनुल ख़ालिस। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए, और ख़बरदार दीन खालिस अल्लाह ही का हक़ है। तो लिहाजा इस एतबार से कुरान करीम अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो कुरान करीम पूरे का पूरा अल्लाह ही की इबादत की तरफ हमें मोड़ता है और अल्लाह ही की इबादत की हमें तलक़ीन और अल्लाह और हुक्म देता है। और लिहाजा हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी अहादीस के अंदर ये बयान फरमाया है, जैसे हदीस मुआज़ मशहूर है सहीहैन के अंदर, बुखारी मुस्लिम के अंदर, कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का बंदों पर यह हक़ है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाने पर जो बात दाखिल है वो ये कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कुछ फ़राइज़ अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, जिसमें से एक है इस्लाम के 5 अरकान
جو ظاہری ارکان ہیں، اور وہ ارکان کیا ہیں جس ارکان اسلام کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور استطاعت اگر ہو تو بیت اللہ کا حج کریں پوری زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو یہ جو ہے ارکان اسلام ہیں، اور اسی طرح اور بھی دوسرے فرائض جو حلال و حرام کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے بتلائے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ جو فرائض شریعت میں بتلائے گئے ہیں ان کو ہم تسلیم کریں، ان پر ہم ایمان لائیں۔ اور ان سارے ارکان میں سب سے اہم ترین رکن کیا ہے کہ ہم توحید کو اختیار کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، اسی کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سب کچھ کرے لیکن اس کو تسلیم نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرے یا محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، تو پھر وہ بندہ اللہ کے نظر میں مسلمان نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عبادت کو ہم صرف اللہ کے لیے خاص کریں، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی جو ہے کسی اور کو شامل کرتا ہے اس کی عبادت میں، در حقیقت وہ شرک کرنے والا بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے میں سب سے اہم ترین بات کیا ہے کہ ہم اللہ کی الوہیت کو تسلیم کریں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں کہ اللہ ہی اکیلا وہ معبود ہے، اللہ ہی اکیلا جو ہے وہ خالق اور مالک ہے جس کے لیے عبادت کی ہر چیز کی جائے، اور اس کے علاوہ عبادت کی کوئی طریقہ، عبادت کا کوئی طریقہ یا عبادت کی کوئی چیز کسی اور کے لیے نہ کی جائے۔ تو اسی طرح اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی جو ہے اس کائنات کا مدبر اور مالک ہے، اور اسی کے علم اور قدرت کی بنیاد پر ہر وہ چیز ہوتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور جو سارے معاملات کا انتظام وہی کرتا ہے اس دنیا کے اندر، اور اپنے مخلوق کو خاص طور پر انسان اور جن کو راہ دکھانے کے لیے اس نے رسول بھی بھیجے ہیں اور کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 62 میں اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جس کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں، اس کی کچھ صفات ہیں، کچھ صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بلند صفات ہیں، جس کا کچھ قرآن کے اندر بھی ذکر آیا ہے اور کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے جو صحیح احادیث ہیں۔ تو ان تمام ناموں اور صفتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس پر ایمان لاتے ہوئے ہم کسی بھی نام یا صفت کو اس کی تعریف نہیں کریں گے، یعنی اس کے معنی نہیں بدلیں گے، نہ جو ہے اس کو معطل کریں گے یعنی اس کا انکار نہیں کریں گے، اور نہ اس کی ہم کیفیت بیان کریں گے ہاں بھائی اس کی کیفیت اس طرح کی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جب بیان کی جائیں گی تو اس میں ہم اپنی عقل سے یا اپنی مرضی سے کوئی کیفیت بھی ہم اپنی طور سے نہیں بیان کر سکتے۔ ہم جو ہے ہر معاملے کے اندر، ہر صفت کے اندر ہم یہی کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے اور اس کی کیفیت وہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صفات جن عظیم اور اعلیٰ معنی پر دلالت کرتی ہیں ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان تمام صفات کو اس کے شائع نشان ہم سمجھیں، اور اس کی کوئی بھی صفت جو ہے کسی مخلوق کی صفت سے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی، کیونکہ سمیع اور بصیر جو ہے انسان بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سمیعا بصیرا، سورۃ الدہر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ تو سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا انسان بھی ہے، اور یہی چیز اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، لیکن انسان کا دیکھنا اس کے اپنی طاقتوں کے مطابق ہے، اس کا جو ہے سننا اس کے اپنے محدود جو ہے جو طاقت ہے اس کے مطابق ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سننا ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا اس کی شان کے مطابق ہے، اس کی عظمت کے مطابق ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس نام دونوں کے اندر مشترک ہے، صفت دونوں کے اندر مشترک ہے، جس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرح سنتا ہے، ہماری طرح دیکھتا ہے، نہیں۔ یہ جو ہے جو ہے جو ہے مشابہت جو لوگ بتاتے ہیں، در حقیقت صرف نام کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو صفات ہیں اس کی عظمت اور اس کے شان کے وہ لائق ہیں۔ تو یہی جو ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ سے مراد صحابہ کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، ائمہ کا عقیدہ، فقہا کا عقیدہ، جو بھی جو ہے اس امت کے سلف گزرے ہیں، جو اللہ کے سنت شاعت میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرا زمانہ، اس کے بعد ان کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے بعد کا زمانہ ہے، جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تین زمانے کے اندر جو سلف گزرے ہیں، جو صحابہ گزرے ہیں، ان کے جو پیروکار جو گزرے ہیں، ان کا عقیدہ جو اسی کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس دور کے اندر جو اپنے آپ کو اہل سنت جو کہتے ہیں، در حقیقت ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں، اور اپنے بدعات کو جو ہے اس سنت کا نام دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ لوگ جو ہے اہل سنت کا اپنا نام چسپاں کیے ہیں، لیبل انہوں نے رکھا ہوا ہے، ورنہ در حقیقت بات یہ ہے کہ اہل السنہ کا مراد وہ ہے جو سنت کو فالو کرنے والے، جو صحابہ کے منہج کو فالو کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو شرک اور بدعات سے بہت ہی دور ہوتے ہیں۔ تو اب اہل السنہ والجماعہ کا، صحابہ کا یہی عقیدہ اور تابعین کا بھی یہی عقیدہ رہا، اور جو ہے اس سلسلے میں بہت سارے جو ہے صحابہ اور تابعین اسی عقیدے کو ذکر کرتے ہیں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ امام زہری اور امام زہری اور مکحول رحمہم اللہ سے اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق وارد ہونے والی آیات کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان آیات کو اسی طرح رہنے دو جس طرح وہ نازل ہوئی ہیں، کیونکہ یہی سلف صالحین کا عقیدہ، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی تعویل نہیں کرتے تھے، کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے تھے، کسی صفت کو جو ہے وہ جو ہے انکار نہیں کرتے تھے، معطل نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ عرش کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے بعد آپ کے تابعین وغیرہ ان کے سلسلے انہوں نے بھی یہی عقیدہ ذکر کیا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جبکہ ہمارے درمیان تابعین حضرات بڑی تعداد میں موجود تھے، ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور نیز صفات الہی کے متعلق وارد احادیث پر بھی ہم ایمان رکھتے تھے۔ اور امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ عرش کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بلند ہے، تو یہ مستوی جو ہے کیسے، استوا کیسے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوا۔ تو یہاں جو ہے یہاں جو ہے امام مالک کا ایک قول جو ہے ذکر کرنا یہ بہت ہی مناسب ہوگا کہ امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیسے بلند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بلند ہونا، استوا کا ہونا یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اور پھر آپ نے سائل کو مخاطب کرتے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم ایک بدعتی انسان ہو، ایک شر پسند آدمی ہو۔ پھر اس بندے کو انہوں نے مجلس سے نکلوا دیا۔ اور اسی طرح کی بات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے۔ تو چاہیے کہ اس موضوع پر ہم جو ہے جو سلف صالحین کی کتابیں ہیں، علماء حدیث کی کتابیں ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، جیسے کتاب السنہ ہے امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کی، اسی طرح کتاب التوحید ہے ابن خزیمہ کی، اس طرح کتاب السنہ ہے لالکائی کی، اور اسی طرح کتاب السنہ ہے ابن ابی عاصم کی، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ کی کئی عقیدے پر کتابیں ہیں، جیسے تدمریہ بھی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں، ان میں یہ سب صفات اور یہ سب جو ہے منہج جو ہے صحابہ کا کیسا رہا، اور کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی بڑی جو ہے وضاحتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب اہل السنہ والجماعہ جو ہے صحابہ اور سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اس معاملے میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
جو صفات اپنی ذات کے لیے یا جو نام اپنی ذات اپنے آپ کے لیے اپنی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت صحیحہ میں آپ نے ذکر فرمایا ہے، صحیح احادیث میں جو ذکر آیا ہے، ان سب کو ہم جو ہے تسلیم کریں گے، بغیر کسی تشبیہ کے، یعنی کوئی تمثیل نہیں بیان کریں گے، کوئی تشبیہ نہیں بیان کریں گے، کوئی مثال نہیں بیان کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات کو مخلوق کی مشابہت سے منزہ اللہ تعالیٰ ہے، مطلب پاک ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، نہ مخلوق کے مشابہ ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے نہ کسی صفت کو ہم جو ہے تشبیہ دیں گے، تمثیل سے بیان کریں گے، نہ جو ہے کسی صفت کو ہم جو ہے معطل کر کے اس کا انکار کر دیں۔ اس طرح کی کوئی بات یہ ہم نہیں کرتے، مطلب اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی کیفیت بھی ہم اس سلسلے میں بیان نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور تفسیر میں اس آیت کے سلسلے میں، جس میں اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس سلسلے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، اور بہرحال ہم تو اس مسئلے میں سلف صالحین کے راہ پر چلیں گے۔ مثلا امام مالک، امام اوزاعی، امام ثوری، امام لیث بن سعد، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ اسلام جن کی امامت اور جلالت پہلے کی طرح آج بھی مسلم ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ ان صفات کو ہم اسی طرح تسلیم کریں جس طرح کے وہ وارد ہوئی ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، بغیر کسی کیفیت کو بیان کر کے، اور بغیر کسی تشبیہ کے، اور بغیر کسی تعطیل کے۔ تعطیل کا مطلب انکار کر دینا، بغیر کسی صفت کو انکار کیے ہوئے ہم ویسے ہی جو ہے تسلیم کریں گے جیسے بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو اللہ پر ایمان کے بعد، جس میں اللہ کی توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات کے اعتبار سے ان صفات اور اسماء کو ہم اسی طرح اس پر ایمان لائیں گے جس طرح بیان کیا گیا قرآن اور حدیث میں۔ اپنی طور سے، اپنی عقل سے ہم اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، اور نہ کسی چیز کا انکار کریں گے، نہ کسی صفت کی کوئی تشبیہ ہم بیان کریں گے، نہ کوئی کیفیت بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا جو ایمانیات کا رکن ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اجمالی ایمان، اور دوسری صورت کیا ہے؟ تفصیلی ایمان۔ اجمالی ایمان یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ایک نورانی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جو ہے عزت والے، بڑے ہی محترم جو فرشتے ہیں، مکرمون ہیں، بڑے ہی محترم فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذرا سی بھی مخالفت نہیں کرتے، یہ اللہ کے مکمل تابعدار ہیں، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جسے وہم من خشیتہ مشفقون، اللہ نے فرمایا کہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح عمومی طور پر فرشتوں کا جو بھی ذکر آیا ہے، ہم اس عموم پر ہم ایمان لائیں گے۔ اور فرشتوں کے مختلف درجات ہیں، مختلف کام ہیں، کچھ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنت کی نگرانی کرنے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جہنم کی نگرانی کرنے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بندوں کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے، کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، کوئی رکوع کے لیے پیدا ہوا، کوئی سجدے کے لیے پیدا ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ جس عبادت کے لیے اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس عبادت کے لیے وہ جو ہے اس میں وہ مشغول ہیں۔ اور اسی طرح تفصیلی ایمان کے سلسلے میں، فرشتوں پر تفصیلی ایمان کے سلسلے میں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرشتے کا کوئی نام ذکر کیا تو اس نام پر ایمان لائیں گے، جیسے جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، یہ سب نام ذکر کیے گئے ہیں، تو ان ناموں پر ایمان لائیں گے۔ اور کسی کے کام کو اللہ نے اس کے رسول نے ذکر کیا ہے تو اس کام کے سلسلے بھی ہمارا ایمان ہوگا، جیسے جبریل جو ہے یہ انبیاء اور رسولوں کے درمیان میں وحی کو لے کر آتے تھے، اور جو ہے اسی طرح اسرافیل جو ہے سور کو پھونکنے پر مامور ہیں، اور مالک جو ہے یہ جہنم کے داروغہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے اور اسی طرح جو ہے رضوان کا لفظ آیا ہے، یہ جنت کے یہ داروغہ ہیں۔ تو اس طرح جن فرشتوں کے سلسلے میں جن کاموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے،
تو ان فرشتوں کے لیے ہم جو ایمان اس طرح رکھیں گے کہ یہ فرشتے یہ کام کرنے والے ہیں۔ اب تیسرا جو رکن ہے وہ ہے ایمان بالکتب، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ تیسرا جو ہے رکن ہے ارکان ایمان میں سے۔ تو اس میں بھی اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر یہ دونوں ہم جو ہے ایمان لائیں گے۔ اجمالی طور پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، جب ہم نے رسولوں کو بھیجا تو ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی ہیں، اور یہ کتابیں بندوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور ہدایت کی روشنی طرف لانے کے لیے یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نازل کرتے رہے۔ اور تفصیلی ایمان کے اعتبار سے جن کتابوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں یا حدیث میں، ان کتابوں پر ایمان لائیں گے کہ کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں، جیسے جو توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں۔ توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، تو جو ہے یہ کتابیں ان پر نازل ہوئی تھیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس پر بھی ایمان ہے کہ آخری کتاب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کو جب اللہ نے نازل کیا تو اس کے ذریعے سے تمام پچھلی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ ٹھہرا دیا، کیونکہ وہ کتابیں محرف تھیں، ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا تو جب سے نازل کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ محفوظ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے سراپا رحمت بن کر نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، تو لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو یہ کتاب جو ہے اللہ کی جانب سے جو آخری کتاب نازل ہوئی، یہ وہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائی، جس پر جو ہے عمل کرنا اس دنیا کے اندر ہر وہ آدمی جو موجود ہے، جو اس کتاب کے نزول کے بعد اس دنیا میں آیا ہے اور قیامت تک جو آئے گا، ان سب پر جو اس بات کا یہ بات لازم ہے کہ اس کتاب پر وہ ایمان لائے اور اس کتاب کے مطابق وہ عمل کرے۔ تو اسی طرح انبیاء پر بھی مجملاً اور مفصلاً یہ چوتھا رکن ہے کہ انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان لانا، اس میں بھی مجمل طور پر اور مفصل طور پر دونوں طریقوں سے ایمان لانا۔ مجمل کا یہ ہے، مختصر جو ایمان ہے وہ کیا ہے، عمومی جو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ مبشرین کے مبشرین و منذرین کے بشارت دینے والے جو ان انبیاء کی بات مان لیں ان کو یہ انبیاء بشارت دیتے ہیں، جو ان کی بات کی مخالفت کرے، جو جہنم کی راہ کی طرف چلے، یہ انبیاء جو ہے ان کو جہنم کا ڈراوا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کی راہ اللہ نے سکھائی، اور یہ انبیاء کا کام یہی تھا کہ اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں، جس میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول کا کام کیا تھا کہ اس کا پیغام یہی تھا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اللہ کے سوا انسان جس کی بھی بندگی کرے وہ طاغوت میں داخل ہے، تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ایمان مفصل یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان میں کہ جن جن کے نام قرآن میں یا حدیث میں مذکور ہیں ان ناموں پر جو ہے ہم ایمان لائیں، ان کی تفصیل جو بھی بیان کی گئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے، ان تمام انبیاء کا ذکر جو ہے جو موجود ہے ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور جو واقعات بیان کیے گئے ان انبیاء کے اور رسولوں کے، چاہے قرآن میں ہو چاہے احادیث میں ہو، ان تمام قصوں پر، ان تمام واقعات پر ہمارا ایمان لانا لازم ہے۔ تو اسی طرح پانچویں بات یہ ہے کہ ایمان بالیوم الاخر، آخرت پر ایمان لانا۔ تو اس کے اندر بھی آخرت پر ایمان لانے کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، موت کے بعد سے آخرت کا مرحلہ ہر انسان کا شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا موت کے بعد کے جتنے بھی حالات ہیں، چاہے وہ عالم برزخ ہو،
چاہے وہ جو ہے قبر کی آزمائش ہو، چاہے جو ہے قیامت کے اٹھنے کے بعد جو حشر کا میدان ہو، اور اسی طرح جو ہے وہاں کی جو ہے حشر کے حالات، پلسرات، جہنم کی ہولناکیاں، پھر میزان، حساب و کتاب، جزا و سزا، نام اعمال کی تقسیم، یہ جتنے بھی جو ہے مرحلے ہیں، جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، پھر جنت کے احوال، جہنم کے احوال، ان سب پر جو ہے یوم آخرت کے سلسلے میں ہمارا ایمان ان سب پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح حوض کوثر بھی رسول اللہ میں دیا جائے گا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہوگا۔ پھر جنتیوں سے، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ جنت سے جنتیوں سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے، شرف ملاقات ان کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوگی۔ ان سب چیزوں پر جو ہے ہمارا ایمان ہونا لازمی ہے، تاکہ یوم آخرت پر ایمان ہمارا مکمل ہو۔ اور آخری جو چھٹا رکن ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانا در حقیقت 4 باتوں کو شامل ہے، اس کو ذرا یاد رکھیں۔ تقدیر پر ایمان لانا 4 باتوں کو شامل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس کا علم حاصل۔ سب سے پہلے جو ہے علم، کہ اللہ کے علم کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہوا، نہ کچھ ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں عالم و خبیر ہے، تو لہٰذا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو جو چیز بھی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوگی، ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو منتقل کر دیا کتاب کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ عندنا کتاب حفیظ یا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ کھلی کتاب میں ہم نے ان سب کو جمع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو منتقل کیا لوح محفوظ میں، جو اللہ کے پاس جو کتاب ہے تقدیر والی، جو پوری کائنات کی تقدیر اللہ نے اس میں لکھ دی ہے، یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے کتاب میں منتقل کر دیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت جیسی ہوگی، وہ اس اللہ تعالیٰ کا ارادہ جیسے ہوگا، تو اس طرح یہ اعمال نافذ ہوں گے، یہ کام جو ہے اس کائنات کے اندر کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اس کی مرضی ہی چلتی ہے اس کائنات کے اندر۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، کوئی چیز اس کائنات کے اندر عمل میں نہیں آ سکتی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تخلیق بھی کرتے ہیں، پیدا بھی کرتے ہیں۔ اللہ پھر چوتھا جو مرحلہ ہے یا چوتھی جو بات ہے تقدیر پر ایمان میں، وہ ہے خلق، کہ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں اور وہ ہر چیز کے نگہبان بھی ہیں۔ تو لہذا یہ 4 باتیں ایمان بالقدر میں یہ شامل ہیں، اور یہ 6 باتیں جو ارکان ایمان کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، یہ آپ کو مختصراً ہم نے بتلا دی ہیں، جو اس کتاب سے بھی متعلق ہیں اور مسلمان کے عقیدے سے متعلق ہیں، کہ 6 ارکان ایمان پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ اور جو ہے ایمان باللہ پر یہ بات بھی داخل ہے کہ محض ہم اللہ ہی کے لیے محبت کریں کسی کو، اور اگر کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کی خاطر ہم جو ہے کسی سے بغض رکھیں، یا دوستی دشمنی جو ہو وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور جو ہے اس میں سب سے جن سے ہم جو ہے محبت رکھیں گے، سب سے پہلے نمبر پر جو آتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو ان سے ہمیں محبت رکھنی ہے، کیونکہ انبیاء کے بعد وہ سب سے بہترین انسان ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کے درمیان میں سب سے افضل جو رہے، ان کے سلسلے میں بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوگا۔ جیسے جو ابو بکر صدیق سب سے افضل تھے، پھر عمر فاروق، پھر جو عثمان ذو النورین، پھر علی مرتضیٰ، پھر جو ہے بقیہ جو عشر مبشرہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور جو ہے جو صحابہ بدری صحابہ ہیں، پھر صلح حدیبیہ پر سے پہلے جو ایمان لائے، یہ سب جو ہے وہ لوگ ہیں جن کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا۔ پھر جو ہے وہ عام صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول سے کو دیکھے، آپ سے ملاقات کیے، آپ سے جو ہے علم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تابعین کا درجہ ہے۔ تو اس طرح صحابہ کے درمیان میں بھی یہ جو درجہ بندیاں ہیں، اسی کے اعتبار سے ہمارا ایمان بھی ہوگا ان کے ساتھ، اور جو ہے ان سے محبتیں بھی اسی اعتبار سے
ہم رکھیں گے۔ اور اسی طرح ان کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے ہیں، جو تاریخی روایات ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنا جس کے اندر سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جھوٹی روایات جو شامل کر دی گئی ہیں شیعوں کی جانب سے، تو لہٰذا ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولیں گے، ہم اس معاملے میں خاموشی اختیار کریں گے، اور جو ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ اور اسی طرح اہل بیت سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں، اور اللہ ازواج مطہرات سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت اللہ کے رسول خاندان والے، اور ازواج مطہرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اور اس میں جو ہے ہم رافضہ اور جو شیعہ کا جو طریقہ ہے اس سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اہل بیت کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور صحابہ سے بغض و نفرت کرتے ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس روش سے ہم دور رہنا چاہیے ہمیں، اور ان سے جو ہے اعلان برات ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نواسب جو ہیں ان کے طریقے سے بھی ہم جو ہے اعلان برات ہم کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے اہل بیت کو وہ جو ہے گالیاں دیتے ہیں، یا صحابہ کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح شیعوں کے مخالفت میں، تو لہذا اس سے بھی جو ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اور ہم جو ہے اگر اس روش پر ہم چلیں جو اہل السنہ والجماعہ کی جو صحیح روش ہے، جو صحیح منہج ہے، سلف صالحین کا جو صحیح منہج رہا، تو پھر جو ہے ہم فرقہ ناجیہ میں بھی داخل ہو جائیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور جو اس میں سے کامیاب ہونے والا فرقہ وہ ہوگا جو من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اس نجات پانے والے فرقے میں ہم شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں ذکر کرنی ہے کہ اس عقیدے سے جو بھی جو ہے منحرف ہوگا وہ جو ہے کفر و ضلال میں پہنچے گا، وہ گمراہی میں پہنچے گا، اور اس میں بھی خاص طور پر جو انسان جو ہے شرکیات میں مبتلا ہو جائے، اللہ پر ایمان کے سلسلے میں اللہ کی توحید اختیار نہ کرے، یا توحید عبودیت میں، توحید العبادہ میں، توحید الوہیت میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خالص نہ کرے، وہ اللہ کے سوا دوسروں سے بھی مانگے، دوسروں پر بھی کے لیے بھی سجدہ جائز سمجھے، دوسروں کے لیے بھی عبادات کی کوئی بھی شکل کرے، تو یہ بندہ وہ ہے جو شرک اور کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور موجودہ دور کے جو ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہیں، ایمان سے ہٹ گئے ہیں، توحید سے ہٹ گئے ہیں۔ اب یہ جو اولیاء کے احترام و تعظیم میں غلو کرتے ہوئے ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دوسرے جو مشرکانہ امور میں جو ہے وہ لوگ جو مبتلا ہیں۔ تو اب آج کے یہ جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے، اس میں کئی ایک مسلمان بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، اوروں کو مددگار سمجھتے ہیں، ان کو بھی جو ہے حاجت روا سمجھتے ہیں، تو ان سے بھی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو عبادت کے جو بہت سارے معاملات جو ان کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں، ان کا ایک شبہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ شفاعت کرنے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو جو ہے یہی وہ شبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مشرکین تھے ان کا بھی یہی شبہ تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں یہ لوگ جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کے لیے جو ہے سجدے رکوع کرتے ہو، کیوں ان کو جو ہے پکارتے ہو، دعائیں کیوں کرتے ہو، تو پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی عقیدہ ہمارے اپنے مسلمانوں کا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دے دیا، اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور جو ہے بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو ان کا اس کا طرح پکارنا اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ذکر کر دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو لہذا شفاعتی اور سفارشی کا جو عقیدہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرنے کا عقیدہ ہے، اس سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے تو وہ جو ہے خصوصیت کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں داخل نہ ہو، اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جو ہے جو الحاد والے عقیدے ہیں،
جو کفر الحاد والے عقیدے ہیں، جو اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یا اللہ خالق نہیں ہے، یا جو یہ کائنات ایسی ہی پیدا ہو گئی، یہ جو ہے جسٹ ایسے جو اتفاق رہا، ایسے ہی جو ہے انسان وجود میں آ گیا، یہ کائنات ایسے ہی وجود میں آ گئی، یہ ایک انسیڈنٹ تھا۔ تو اس طرح کے جو عقیدے ہیں جیسے مارکس اور لینن کے عقیدے، تو یہ سب جو ہے یہ بھی جو ہے کفر کے عقیدے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں جو ہے یہ بات ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام عقیدے جو ہے جو ملحدوں کے عقیدے ہیں، یہ سب جو ہے کفر کے عقیدے ہیں، اور ان سے ایک مسلمان دور رہے۔ اسی طرح اہل تصوف اور باطنیہ والے جو ہے، وہ لوگ جو عقیدے رکھتے ہیں کہ یہ پوری کائنات جو چلتی ہے وہ جو ہے اوتاد، اقطاب، قطب کے ذریعے سے، غوث کے ذریعے سے، اور اسی طرح جو ہے اوتاد کے ذریعے سے کائنات چلتی ہے، اس طرح جو ہے جو عقیدے رکھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ تعالیٰ نے اختیارات اللہ نے دے دیے ہیں ان لوگوں کو۔ اب یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے جگہوں پر معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے تدبیر امور کرتے ہیں۔ اب ان کے ڈپارٹمنٹ جو بنا دیے گئے ہیں، یہ سب جو عقیدے جو رکھے جاتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کھلا کھلا شرک ہے، اور جو ہے یہ بدترین شرک کا ایک مظہر ہے۔ زمانے جاہلیت کے شرک کے عربوں کا جو شرک تھا، اس سے بھی یہ چیز بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے لوگ جو ہے ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کے رب ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا خالق کون ہے تمہارا، تو خود اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ لوگ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ اور ان سے جب پوچھا جاتا یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو خالق و مالک، مدبر و پروردگار ہونے کے لحاظ سے ان مشرکین کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی مارنے جلانے والا ہے، اللہ ہی جو تدبیر امور کرنے والا ہے، یہ عقیدہ ان کا تھا۔ لیکن افسوس کے بعض مسلمان ان معاملات کے اندر بھی، یا جن کو پوچھتے ہیں، جن کو سجدے کرتے ہیں، یا اولیاء کو جو مانتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں، تو اس معاملے کے اندر، ربوبیت کے معاملے کے اندر بھی وہ لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جب مشکلات بڑھ جاتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ جب سمندر میں سوار ہوتے کشتیوں میں، اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں پھنس جاتی، تو وہاں پر تمام اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارنا شروع کرتے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو وہاں پر انہیں اللہ ہی یاد آتا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ لیکن ہمارے بعض مسلمان جو ہے اس معاملے کے اندر بھی مشرکین سے آگے ہو گئے کہ بڑی سی بڑی مصیبت بھی آتی ہے تو غیر اللہ کے نام لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر انہی سے فریاد کرتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے، ان کا جتنا شرک جو ہے قبیح تھا اور جو ہے بدتر تھا، اس سے کہیں زیادہ بدتر جو ہے آج ہمارے دور کے اندر جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں، تو ان کا شرک ان دو لحاظ سے اور بھی زیادہ بدتر ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح صفات کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے معاملے میں کچھ فرقے گمراہ ہوئے، ان کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک تو جہمیہ ہے، دوسرا معتزلہ ہے۔ تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا انہوں نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کو بغیر صفات کے انہوں نے تسلیم کیا کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں، نہ اللہ رازق ہے، نہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، نہ خبیر ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ ہے بس۔ تو اللہ کی صفات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اشاعرہ ہیں، یہ بھی ایک جو ہے فرقہ ہے جو اللہ کے بعض صفات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صرف 7 صفتوں کو جو ہے وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بس یہ 7 صفتیں ہیں، باقی صفتوں سے اللہ تعالیٰ دور ہیں، باقی صفتیں اللہ کی نہیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے بعض صفات کا انکار کرنا اور بعض کو تسلیم کرنا، یہ خود بھی جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ جو صحابہ کا جو عقیدہ جو تھا، وہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ جتنے بھی نام، جتنی بھی صفتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں اپنے کلام پاک کے اندر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر جتنے نام، جتنی صفتیں اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائی ہیں، ہم سب ان کو تسلیم کریں گے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی مثال بیان کرنے کے، بغیر کسی جو ہے کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر کسی صفت کا انکار کیے ہوئے، جیسے جیسے بیان کیا گیا ہے ہم اسی طرح تسلیم کریں گے۔ لیکن اس بات کا یقین رکھیں گے
یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے شان کے مطابق ہیں اور اس کی شان کے لائق ہیں، یہ مخلوقات کی طرح یہ صفتیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ مختصر سا کلام تھا جو اس کتاب کے اندر ایمان کے ارکان کے اعتبار سے شیخ نے وضاحت فرمائی۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے اس کے اندر چیپٹر ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے وجوب اور اس کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے اسباب کا بیان۔ تو اس کے اندر جو ہے اس بات کا ذکر ہے کہ عبادت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت مخلوق کرے۔ پوری مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، ریت کے ذرات ہوں، درخت کے پتے ہوں، جو بھی ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کے سب اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لیکن انسان اور جن کو اللہ نے اختیار دیا، اختیار دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا کہ ہم نے جن اور انس کو بھی جو پیدا کیا وہ میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرے، اور عبودیت کے ذریعے سے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رکوع، سجدہ، طواف ہے، قربانی ہے، نظر ہے، خوف ہے، امید ہے، استعانت ہے، مدد مانگنا ہے، استغاثہ ہے، مصیبت میں پکارنا ہے، پناہ مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ جو عبادتیں ہیں جو اللہ ہی کے لیے انسان کرے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادتیں نہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، جو کرنے کے احکام ہے سو کرنا، جس سے رکنا ہے، رکنے کا حکم ہے اس سے رک جانا، یہ بھی جو عبادت میں داخل ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تفصیل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ذکر فرمایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام کے اندر، اپنی صحیح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو تسلیم کریں اس اعتبار سے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ہم تسلیم کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول روکیں تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا، بڑا ہی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں خاص حکم قرآن کے اندر موجود ہے۔ کئی آیات کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی طرح بہت ساری آیات کے اندر یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اللہ کی بات کو جہاں ہمیں ماننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے اور ان کے طریقے پر چلنا ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ اور جو ہے جن اور انسان کی تخلیق میں یہی حکمت پوشیدہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں، اور جو احکام ہمیں بتائے گئے ان احکام کی ہم پابندی کریں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں، اور خاص طور پر جو ہے ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اگر انسان کا انتقال اگر شرک پر کر ہو گیا تو پھر وہ انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر جہنمی بن جاتا ہے۔ جس طرح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فرمایا جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا رہا تو وہ انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں اللہ سے ملا یعنی موت ایسے اس کو آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا تو پھر
وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی شریک ٹھہرایا بھی تھا لیکن مرنے سے پہلے وہ توبہ اگر کر لے تو انشاءاللہ وہ جو ہے جہنم سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اہم چیز یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور تمام مسلمانوں کو اس شرک سے بچانے کی ہم کوشش کریں اور توحید کی طرف ہم لے آئیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند اگر بن جائیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ مدد و نصرت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ اور اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کے رسول کے طریقے کی پیروی کرنا، یہ در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے، جو یہاں پر اللہ کی مدد کے اعتبار سے اللہ نے تعبیراً ذکر کیا ہے۔ تو لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم دنیاوی عیش و آرام میں ہم جو ہے پھنس گئے ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے شریعت سے دور ہوتے چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی وہ قوم۔ تو چونکہ ہم اپنے آپ کو بدل دیے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نصرت کو ہم سے ہٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلیل و خوار ہیں۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں چاہیے، اور ہم جو ہے اس دنیا میں غالب ہو جائیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم شرعی حدود کو، اس کے قوانین کو نافذ کریں۔ ہمارے جو حکام ہیں، جو مسلمان جو حاکم لوگ ہیں، وہ اللہ کی شریعت کی حکمرانی کو بحال کریں اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کریں۔ دنیا کے اپنے جو لوگ جو بنائے ہیں قوانین، ان قوانین کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے نبی کے ذریعے سے جو قوانین، جو احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، ان کو جو ہے ہم نافذ کرنے والے بن گئے۔ پھر ہمارے علماء جو ہے یہ جو ہے ان پر بھی فرض ہے کہ یہ لوگوں کو صحیح تعلیمات دیں، اللہ تعالیٰ کی توحید سے ان کو آشنا کرائیں اور ان کے اندر اسلامی شعور کو وہ بیدار کریں، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ انجام دینے لگیں۔ تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ وہ واحد طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت کو بہتر کر دیں گے اور ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ واپس لائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الروم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو اس طرح ہم جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ گئے اور جو ہے اس دین پر ہم عمل کرنے لگے اور اس شریعت کو نافذ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکومتیں بھی نصیب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت بھی نصیب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلطنتیں بھی نصیب کریں گے، کیونکہ یہی واحد طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر حکومت حاصل کرنے کا، کہ ہم اللہ کی حکمرانی نافذ کریں اپنے آپ پر، اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے اعلی اولاد پر، اپنے معاشرے میں۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت بھی بن جائے گی اللہ کی سرزمین پر۔ تو یہی طریقہ ہر نبی کا بھی رہا اور یہی طریقہ صحابہ کا بھی رہا۔ اگر ہم جو ہے تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح۔ اب آخری بات رہ گئی ہے اس کتاب کی، وہ ہے اسلام کی منافی چیزیں۔ جس طرح ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں کلمے کے ذریعے سے، اسی طرح کچھ امور ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہم اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گئے یا اسلام سے نکل جائیں گے۔ اس کا ہمیں علم نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے، اور وہ ان چیزوں کو کرتے چلے جاتے ہیں اور اسلام سے نکل بھی چکے ہوں گے، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ لوگ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا۔ تو لہٰذا ہم جو ہے جب وضو کرتے ہیں تو وضو کو توڑنے والی کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، جب ہم جو ہے غسل کرتے ہیں تو غسل کو توڑنے والی بھی کچھ چیزیں ہیں، اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو باطل کرنے والی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کو توڑنے والی اور اسلام سے ہمیں نکال دینے والی بھی کچھ چیزیں ہیں، تو لہٰذا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ
10 ایسی چیزیں ہیں جو بڑی خطرناک ہیں اور بڑی ہی اہم ہیں، اور لوگ جو ہے مسلمان عام طور پر ان چیزوں کے اندر واقع ہیں، یہ چیزیں کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مختصراً یہ ہے کہ 10 چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام سے نکال دینے والی پہلی جو خطرناک چیز ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک۔ اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر توبے کے معاف نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی اللہ نے وعید سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 73 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے۔ وہ جن کو بھی بلاتے ہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا مدد کے لیے، یا کہ جو ہے ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کے قبروں پر یا ان کے ستھانوں پر سجدے ہو رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، نظریں اور نیازوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں، توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ورنہ اسلام کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ٹھہرا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، جو دوسری چیز جو انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں واسطے وسیلے رکھنا اور ان سے دعائیں مانگنا، ان سے شفاعت طلب کرنا، جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا، جو انسان کافر کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے، یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے تو در حقیقت وہ بھی جو ہے اس کفر کا ہم نوا ہے، اس کفر میں وہ بھی داخل ہو گیا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بھی انسان کو احتیاط کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، جو شریعت وہ لے آئے ہیں، اس شریعت سے زیادہ کسی اور کے احکام کو، کسی اور کے طریقے کو مکمل و اکمل سمجھنا، یا وہ زیادہ بہتر ہے سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ان کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے سے جو بہتر طریقہ ہے، اور جو ہے یہ طاغوتی جو نظام حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی پیش کردہ طریقے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ انسان بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کی کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اگر وہ دل سے ناپسند کرتا ہے یا زبان سے جو ہے اس کی کراہت کا اظہار کرتا ہے تو اس سلسلے میں بھی وہ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو ضائع کر دیا، تو ایسا انسان بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس شریعت کی کوئی بھی جو چیز ہے اس کا انسان مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹول کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، تو یہ منافقوں کی صفت رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منافقین کی طرح ٹھہرا دیں گے۔ منافقین جس طرح اسلام سے نکل چکے تھے اسی طرح یہ بندہ بھی اسلام سے نکل جائے گا جو شریعت کا مذاق اڑانے والا۔ نمبر 7، جو جادو میں مبتلا ہوتا ہے، جادو کرنے میں یا کروانے میں جو بھی مبتلا ہوتا ہے، یہ در حقیقت جادو کرنا یا کروانا یہ کفر ہے، تو لہٰذا جو انسان بھی جادو کرتا ہے یا جادو کروانے کے لیے کسی کے جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ انسان بھی اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ انسان بھی کفر کو اختیار کرتا ہے۔ نمبر 8، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون کرنا اور ان کی مدد کرنا تاکہ مسلمان یہ ہار جائیں، مسلمانوں کو تکلیف ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا کافروں کے ذریعے سے، تو در حقیقت یہ انسان بھی چونکہ کافروں سے ملا ہوا ہے، کافروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ انسان بھی کافروں کی طرح ہو گیا، اور جو وہ انسان بھی کافروں سے جا کر مل گیا، اس کا بھی اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہا۔ نمبر 9، یہ عقیدہ رکھنا کہ کچھ لوگ شریعت سے
بالا تر ہیں، شریعت سے بلند ہیں، ان کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے صوفی صاحب کو، ہمارے پیر صاحب کو وہ نماز کی ضرورت نہیں، وہ ایسے درجے پہ پہنچ گئے، وہ ایسے بلند مقام پر پہنچ گئے کہ ان کو ان سے شریعت کی پابندی ہٹا لی گئی۔ اب ان کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، جس طرح بعض لوگ سوچتے ہیں، یا بعض جو ہے پیر حضرات کے جو مرید حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو در حقیقت یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی شریعت کی پابندی سے اللہ نے آزاد نہیں کیا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت تک اس شریعت پر قائم رہے، آخری وقت تک بھی آپ نمازیں پڑھتے رہے، مسجد میں آپ حاضر ہونے کی کوشش آپ نے کی ہے، اور جو جماعت سے آپ نے نماز ادا کی ہے، اور شریعت کی ہر پابندی آپ نے کی ہے، ہر حلال و حرام کے اعتبار سے آپ نے آخری لمحے تک اس شریعت کو نافذ کیا، اپنے آپ پر بھی، اپنے خاندان میں بھی، اور اپنے صحابہ کے درمیان میں بھی۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ کوئی جو شریعت سے آزاد ہو گیا، در حقیقت یہ بھی کفر ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے، 10ویں بات، اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دینا مکمل طور پر۔ اب نہ وہ آدمی نہ دین سیکھتا ہے، نہ اس کو دین کی کوئی فکر ہے، نہ دین پر عمل کرتا ہے، نہ جنت و جہنم کے اعتبار سے نہ اس کو کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی امید ہے کہ جنت میں جانا ہے، نہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے، کوئی جو اس کو تصور ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہے نام کا، لیکن ان سب چیزوں سے جو ہے وہ غافل ہے، تو پھر جو ہے وہ بندہ وہ ہے جو گویا دین سے نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، اس پر دھیان نہ دے، رب کی آیات کی طرف واپس نہ آئے، تو ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ تو یہ جو ہے 10 بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو ہماری امت میں یا مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم جو ہے اسلام سے نکل جاتے ہیں، یا وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ اختیار کرے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم جانیں اور ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے دور ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں، اور ہمیں دعا سکھلائی گئی۔ ہم جو ہے روزانہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، کم سے کم ہم فرض کی اگر پابندی کر رہے ہیں، پھر 17 رکعات ہیں، پھر 17 رکعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 17 مرتبہ اس دعا کا حکم دیا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما، صراط مستقیم کی تو ہدایت عطا فرما، اہدنا، اے اللہ تو رہنمائی فرما، ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کے شریعت کا راستہ ہے، جو جنتوں تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لازم کر دیا۔ اب جو بندہ ہدایت پر ہے پہلے سے، الحمدللہ وہ ہدایت پر قائم رہے گا۔ جو بندہ ہدایت کے باہر ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، تو وہ بندہ ہدایت کے بغیر جو تھا وہ ہدایت والا بن جائے گا۔ تو ہمیں اس دعا کی شعوری طور پر جو ہمیں پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ان گمراہیوں سے، ان کفریات سے، ان شرکیات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور ہمارے گھروں میں ہمارے اہل و عیال کو بھی، اور ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں ان سب کو جو ہے اس طرح کی چیزوں سے، اور خاص طور وہ چیزیں جو ہمیں اسلام سے نکال باہر کرتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں، اور ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی اس بات کی اہمیت کا ہمیں ان تک پہنچانا ہے کہ یہ ان چیزوں کی جانکاری ان کو بھی ہو۔ اور یہ چھوٹی سی کتاب ہے جو آپ کے لیے کمپٹیشن کے طور رکھی گئی ہے، اسلامی عقیدہ اس کے منافی امور، تو جو بھی اس کو پڑھ نہیں سک رہا، کم سے کم جو ہے یہ آج کا ہمارا جو ہے جو یہ لیکچر ہے، یہ جو ہے آڈیو یا ویڈیو جو بھی ہے ایک مرتبہ سن لیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمارے ایمان کی تازگی بھی ہو جائے گی، بہت ساری معلومات بھی ایمان کے سلسلے میں ہمیں ہو جائے گی، اور جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ذریعے سے، اس لیکچر کے ذریعے سے بہت سوں کے عقیدوں کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، اور کئی لوگ جو ہے جو اس سلسلے میں باخبر نہیں تھے ان کو بھی الحمدللہ خبر ہو گئی ہے، اور جو ہے انشاءاللہ اس معاملے میں جو کمپٹیشن آپ کے آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں بھی شریک ہو کر دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور سب سے زیادہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کر دے۔
وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے انجام سے، کفر کے انجام سے اللہ ہمیں بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں اللہ ہم سب کو داخل فرما دے۔ الحمدللہ، اسی دعا سے ہم جو ہے اپنے اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جنتیوں میں اللہ شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جہنم سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہدایت پر باقی رکھے، اور جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے، شمار کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔